आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम अदब को लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं जिसका मेजबान जतिंदर परवाज। आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करने वाले हैं वो है पंजाब में उर्दू की मौजूदा सूरत हाल। और इस अहम मौजू पर हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए जो मेहमान तशरीफ लाए हैं उनमें हैं प्रोफेसर मोहम्मद जमील साहब। प्रोफेसर मोहम्मद जमील साहब का ताल्लुक पंजाबी यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू से है। आप वहां पर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं। फारसी, उर्दू, अरबी के साथ साथ हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी जुबानों में भी आपको महारत हासिल है। आप एक दानिश्वर की हैसियत रखते हैं। इन्हीं के साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर रहमान अख्तर साहब। डॉक्टर रहमान अख्तर साहब का भी ताल्लुक पंजाबी यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू से है। आप वहां पर एसोसिएट प्रोफेसर हैं। कई किताबें आपकी मंजर आम पर आ चुकी हैं। पंजाब में आपको एक नक़ाद की हैसियत हासिल है। आप शायर भी हैं। आइए गुफ्तगू का आगाज करते हैं और प्रोफेसर मोहम्मद जमील साहब से जानना हम चाहते हैं ये कि उर्दू का सर ये बताइए कि पंजाब से ताल्लुक कितना पुराना और गहरा है। अपने माजी में उर्दू की क्या सूरत हाल रही है पंजाब में? देखिए, जहाँ हमारे जहनों में ना पंजाब का नाम आता है जी, तो उसी वक्त हमारे जहन के नक्शों में जी मुख्तलिफ जहतें उभरने लगती हैं। जी, पंजाब चूंकि फारसी के दो अल्फाज पंज और आप से बना है, जी जी, तो इसी बिना पर जब पंजाब का नाम ही फारसी में है, हाँ, तो यहाँ पर फारसी की आमेजिश, जी, फारसी की हलावत, जी, फारसी की अपने शीरीनी रगो पा में पैवस्त है। कभी हमारा अपने जहन सियासत की तरफ जाता है पंजाब का नाम लेते ही, जी जी, कभी मजहबी तौर पर जाता है, जी जी, कभी मुख्तलिफ पहलुओं की तरफ हमारा जहन फौरन पलटने लगता है, क्योंकि यहाँ पर बहादुरों ने, शेरों ने, अवतारों ने, पैगंबरों ने, पीरों ने इस तरह जन्म लिया है और उन्होंने अपनी हयात में पंजाब की खिदमात में कोई कमी नहीं छोड़ी। जी जी, तो इस लिहाज से कहा जा सकता है कि पंजाब शुरू से ही हर लिहाज से सरे फहरिस्त रहा है। जी जी। रहमान अख्तर साहब, मैं जानना चाहता हूं कि पंजाब के हवाले से ये कहा जाता है कि महमूद शरानी ने कहा था कि पंजाब में उर्दू जो है पंजाब में पैदा हुई। आप इसको किस तरह देखते हैं? आज तक की तहकीक के मुताबिक ये बात साबित हो चुकी है कि उर्दू का पंजाब से बहुत ही गहरा ताल्लुक है। जी जी, और बेशतर तहकीकात में ये साबित हो चुका है। इससे हम इनहराफ नहीं कर सकते। जी जी, लेकिन पंजाब का जहां तक मैं समझता हूं पंजाब में उर्दू पैदा होने का ताल्लुक है, उसके साथ साथ उर्दू की अफजाइश का मामला भी है जो पंजाब से जुड़ा हुआ। जी जी, यानी यहाँ सिर्फ उर्दू पंजाब में पैदा ही नहीं हुई, बल्कि यहाँ एक बड़े लार्ज पैमाने पर, बड़े स्केल पर जो है इसका फरोग भी होता रहा हर दौर में। जी जी, तो पंजाब और उर्दू का बहुत ही गहरा ताल्लुक है और अटूट रिश्ता है। जी जी, जो आज भी हम देख रहे हैं कि उर्दू का चलन आज भी पंजाब में कायम है। जैसे डॉक्टर साहब आपने अभी बताया कि पंज और आप मिलकर ये फारसी के दोनों लफ्ज हैं, पंजाब बना है। जी जी। तो फारसी का क्या बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ है उर्दू में, या दूसरी जबानें जो हमारे हिंदुस्तान की थी उनका भी कोई असर रहा है? जिस तरह अभी अपने डॉक्टर रहमान भाई बता रहे थे जी जी कि पंजाब में उर्दू जो महमूद शरानी की किताब है, जी जी, तो इसकी वजूहत कुछ और भी हो सकते हैं, लेकिन इससे अपने बिल्कुल यकीनी तौर पर कहा जा सकता है कि जितने भी हमारे बैरूनी हमलावर तशरीफ लाए, जी जी, तो इसी पंजाब के रास्ते से होते हुए आगे बढ़े। जी, तो जब वो अपने साथ अपने रस्म रिवाज लेके आए, अपनी जुबान भी साथ लेके आए, तो उस जुबान का मौजूदा जुबान पर असर पड़ना यकीनी था। जी, तो हमने भी वही असरात, वही जुबान, वही वो लहजा, वही सारा अपना तरीका इस्तेमाल किया, अपने रोजमर्रा जिंदगी में लेके आए, तो उसका अपने हमारे समाज में गहरा ताल्लुक रहा और असर रहा। यानी ये एक मखलूत जुबान बन गई। उसमें अरबी के, फारसी के, हिंदी के, पंजाबी के जो अल्फाज बहुत सारे वो इसमें शामिल होते हैं। लश्कर के माने इन्होंने सही फरमाया, उर्दू तुर्की जुबान का लफ्ज है जिसके मानी लश्कर के, फौज के, छावनी के हैं।
کیونکہ لشکر بازار یا چھاؤنی میں ایک طرح کے لوگ تو ہوتے نہیں. جی جی. مختلف قوموں کے، مختلف نسلوں کے، مختلف علاقوں کے لوگ ہوتے ہیں. تو اس بنا پر جو بازار میں مختلف لوگ ہوں گے تو وہاں ان کی زبانیں بھی مختلف ہوں گی. جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہی ایک بڑی وجہ ہے کہ یہ زبان جو ہے اردو، یہ عوامی زبان ابھر کر ہندوستان میں سامنے آئی. اور اسی وجہ سے جو اردو، لیکن آج جو لفظ اردو ہے وہ لشکر کے معنی میں کم استعمال ہوتا ہے. ہمارے یہاں تو شاید نہیں ہوتا، ایک زبان کے معنی میں زیادہ ہوتا ہے. اسی تعلق سے تو داغ کو بھی کہنا پڑا. اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں، داغ سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی. بے شک بے شک. پر میں اس کے ساتھ یہ بات جوڑنا چاہتا ہوں کہ پنجاب میں اردو پیدا ہوئی. پنجاب میں اردو، بہت سے اردو کے متعلق بہت سے کام ہوئے، بہت سے اہم شعراء اور ادبا پیدا ہوئے. لیکن پنجاب کی جو زبان جو ہے وہ اردو کیوں نہیں بن پائی؟ پنجابی یہاں پر زیادہ، جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ تقسیم سے پہلے جو یہاں کا ماحول تھا وہ اردو فارسی کا ماحول رہا ہے پنجاب کا. جی جی. لیکن ایک جو 1947 کا سانحہ پیش آیا، تقسیم، وطن کی تقسیم ہوئی، تو اس سے جو ہے اردو کو بھی ایک بہت بڑا خمیازہ جو ہے وہ بھگتنا پڑا، اس کا بھی بہت نقصان ہوا. جہاں تک میں سمجھتا ہوں وہ جو تقسیم تھی وہ ہندوستان کی نہیں بلکہ خاص طور پہ وہ پنجاب کی تقسیم تھی. تو پنجاب اس دور میں جو ہے اردو کا بہت بڑا مرکز تھا، لاہور مرکز تھا. اور یہاں پر شاید بہت سے اخبار تھے جو اردو میں بھی نکلتے تھے. اب تو لگ بھگ 1-2 اخبار ہیں ہمارے یہاں، جہاں 1-2 رسائل ہیں. سر پہلے جو یہ اجیت اخبار ہے یہ بھی اردو میں نکلتا تھا. جی جی. میلاپ اخبار نکلتا، یہ سب اردو میں تھے. ہند سماچار بھی نکلتا، ابھی نکل رہا ہے، ایک تنہا اخبار ہے، اردو کے فروغ میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے. تو اس طرح مطلب کئی جو ہے تقسیم وطن کی زد میں آ کر جو ہے وہ کچھ اخبارات جو ہیں وہ معدوم ہوتے گئے. ان کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اگر یہ اپنے کہا جائے کہ تقسیم سے پہلے اور تقسیم کے بعد اردو کے فروغ میں اتنا، تقسیم کے بعد اردو کے فروغ میں اتنا اپنے حصہ نہیں ڈالا جتنا تقسیم سے پہلے اردو نے فروغ پایا تھا. یعنی کیونکہ اس وقت اردو کا ماحول تھا، اردو کے شائقین، اردو کے ادبا، اردو کے مصنفین لاہور ایک یہ مرکز ہوا کرتا تھا. جی ہاں. دیکھیے علامہ اقبال کو، فیض کو، حفیظ کو، کرشن چندر جی کو، راجندر سنگھ بیدی کو، محمود شیرانی کو ہم فراموش نہیں کر سکتے. وہ اسی وقت کی پیداوار تھی. لیکن ایسا نہیں کہ اب اپنے لکھنے والے کم ہیں. اب بھی پنجاب میں مصنفین ہیں، شعرا ہیں، ادبا ہیں، ٹھیک ہے، تخلیق کار ہیں. ہر لحاظ سے ہر فیلڈ میں اپنی کاوشیں اپنے پیش کر رہے ہیں اور اردو کی خدمت کر رہے ہیں. مرکز رہا ہے نا، اس کے اور بھی کئی بڑے اس کے فائدے ہیں، فائدے رہے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے مولانا حالی محمد حسین آزاد نے انہوں نے انجمن پنجاب وہاں سے ڈالی تھی، تو نظم کا آغاز وہاں سے ہوا. کے فروغ میں بہت بڑا کام کیا ہے. اچھا سر، میں جاننا بھی چاہتا ہوں رحمان صاحب آپ سے، ایک سوال میرا یہ ہے کہ موجودہ دور میں کون کون سے ایسے مرکز ہیں جو اردو کی خدمات کر رہے ہیں ہمارے موجودہ پنجاب میں؟ کہ اس میں ہم اگر جائزہ لیتے ہیں تو اس کو ہم اس بات کو 2 حصوں میں بانٹ کر سکتے ہیں. ایک تو تدریسی سطح پر جو اردو کا فروغ ہو رہا ہے پنجاب میں، موجودہ مشرقی پنجاب جس کو ہم کہتے ہیں، ہندوستانی پنجاب، اس میں جو ہو رہا ہے تدریسی سطح پر بھی ہو رہا ہے اور تخلیقی سطح پر بھی ہو رہا ہے. تو تدریسی سطح پر ہمارے جو پنجاب میں اب پرائمری سے لے کر یعنی فرسٹ کلاس سے لے کر ہائر ایجوکیشن تک، PhD تک ہمارے یہاں پنجاب میں اردو تعلیم کا جو ہے وہ بڑا اچھا بندوبست ہے اور ہزاروں بچے جو ہیں اردو کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. دوسری طرف ہم اگر دیکھیں ادبی سطح پر، تخلیقی سطح پر، تو تخلیقی سطح میں بھی کچھ دیر تو آزادی کے بعد، تقسیم ہند کے بعد جو ہے تھوڑا ٹھہراؤ آ گیا تھا تخلیقی ادب میں. لیکن اب جو ہے ہم 20 سالوں سے دیکھ رہے ہیں تو اردو ادب کے تخلیقی شعرا اور ادبا جو ہیں وہ بھی پیدا ہو رہے ہیں جو اردو کے تخلیقی ادب کو ہندوستان کے جو ہمارا قومی اردو کا ورثہ ہے اس میں اپنا
कंट्रीब्यूशन अपना हिस्सा जो है वो डाल रहे हैं। जी यानी डॉक्टर इनको साहब, हम इसमें- दो हिस्सों में तकसीम हाँ, कर सकते हैं। अदारे एक तो अदारे जो सरकारी हैं, अदारे कौन कौन एक अपने गैर सरकारी इदारे आप हैं। इसमें कुछ जी जी हाँ, जोड़ना चाहेंगे? हाँ, बताइए। सबसे पहले तो मैं चूंकि एक मुलाजिम हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी का, जी। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि पंजाब यूनिवर्सिटी उर्दू के फरोग में, उर्दू की इशाअत में, उर्दू की डेवलपमेंट में भरपूर हिस्सा डाल रही है। उसके साथ साथ ही हमारी पड़ोस की यूनिवर्सिटी है, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, जी और इसके अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ है, और प्रवाज यादव जिस तरह अपने लैंग्वेज डिपार्टमेंट है, भाषा विभाग का हाँ, एक रिसाला है, बड़ा डिपार्टमेंट रिसाला है, है। और पंजाब उर्दू अकेडमी है। जी जी, ये सरकारी इस तरह के इदारे हो गए। गैर सरकारी इदारों में अपने पंजाब वक्फ बोर्ड के इस तरह के स्कूल्स हैं, जी जी जो सेकेंडरी लेवल के हैं, जी हाई लेवल के हैं, प्राइमरी लेवल के हैं, जी। और इस तरह के प्राइवेट स्कूल्स जी। हैं। और इनके अलावा जो हमारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जिस तरह खालसा कॉलेज अमृतसर है, जी जी खालसा कॉलेज पटियाला पटियाला है। जी जी हाँ, और इस तरह के और भी किस तरह के काफी अपने इस तरह के कॉलेजेस हैं। बड़ी जो सिख कि- यूनिवर्सिटी फतेहगढ़ साहब है, वहाँ भी वहाँ बी और एमए के लेवल पे उर्दू पढ़ाई जा रही है। जी जी हाँ, बिल्कुल। और जैसे अब उर्दू के शोबे से आपका ताल्लुक है और पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपके यहाँ पर पीएचडी में क्या रिसर्च हो रही है? कितने लोग हैं अभी रिसर्च कर रहे हैं उर्दू टॉपिक को लेके, उर्दू में? हाँ, हमारी यूनिवर्सिटी में जिस तरह पहले मैंने अर्ज किया, हर लिहाज से सरे फहरिस्त रही है। जी चाहे वो तालीम के ताल्लुक से हो, चाहे तख्लीक के ताल्लुक से। जी जी तालीम के ताल्लुक से तो 67 में हमारा डिपार्टमेंट अपने वजूद में आया था। जी उसी वक्त से बीए वगैरह, एमए वगैरह क्लासेज लग रही हैं, डिप्लोमा कोर्सेज हैं उर्दू के, फारसी के, अरबी के, और इसके अलावा तहकीकी काम भी जी। हाँ बड़ी अपने शद्दोमद के साथ, बड़ी रफ्तार के साथ बढ़ रहा है। और 40 के करीब अपने पीएचडी, अपने डिग्री ले चुके हैं हमारे अपने मुवक्किन, जी। और 30 के करीब अब अपने मुख्तलिफ मौजूआत लेकर हमारे रिसर्च स्कॉलर्स अपने मुख्तलिफ मौजूआत को लेकर अपने पीएचडी करने जा रहे हैं। यानी तहकीक बहुत- की सतह पर तहकीकी भी जो सतह पर है भी बड़ा काम हो यूनिवर्सिटीज रहा है। बहुत काम कर रही हैं हमारे पंजाब में जी। उर्दू के हवाले से। हाँ, तहकीक के अलावा डिप्लोमा कोर्सेज डिप्लोमा हैं, कोर्सेज 1 ईयर हैं। कोर्सेज हैं। और बेसिक्स Short जो term- सर, इसके साथ मैं ये जानना चाहता हूँ, जो बेसिक्स है इसमें शुरुआती क्लासों में, तो वहाँ उर्दू कहाँ कहाँ पढ़ाई जाती है? पहली दूसरी जमात में, जैसे वहाँ हमारे अगर देखें पंजाब में तो 15-20 स्कूल ऐसे हैं जहाँ से प्राइमरी से लेके जो है, इब्तदाई से लेके जो जी, है जी। उर्दू की तालीम का इंतजाम है, जी और उसमें बहुत से बच्चे पढ़ भी रहे हैं, शामिल भी हो रहा है। जी मैं थोड़ा सा अर्ज कर दूं कि गुजराल कमेटी की जो सिफारिशें थी, जी उनमें उन्होंने जो सह लिसानी फार्मूला बनाया था, उसके तहत ये शर्त लगाई गई थी कि जहां भी कहीं 10 बच्चे पढ़ने वाले, उर्दू के पढ़ने वाले हैं, तो हम वहां पे उर्दू टीचर मुहैया करें। तो इस सिलसिले में सरकार ने बहुत सी कोशिशें की भी हैं। जी 2004 में भी उर्दू 7,000 का तकर्री की थी, जी और अभी हाल ही में 2011 में भी जो है सर्व शिक्षा अभियान के तहत जी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है 42 के करीब तकरीबन उर्दू 7,000 को अपॉइंट किया, ताकि वो गांव के देहातों के स्कूलों में जाकर भी बच्चों को पढ़ाएं, और वो बच्चे पढ़ रहे हैं, जिससे हमारे नई नस्ल के लिए, आइंदा के उर्दू के फ़रोग के लिए एक हमें मवाद जो है वहाँ वो तैयार हो रहा है। और यही बच्चे जो हैं डिग्री लेवल पे, सीनियर सेकेंडरी लेवल पे और पोस्ट ग्रेजुएशन तक जाकर जो है पीएचडी के लिए वो तहकीकी काम में आते हैं। प्रोफेसर साहब, मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि उर्दू की जो मौजूदा सूरत हाल है, आप इसके साथ कितने मुतमईन हैं? देखिए, उर्दू के ताल्लुक से जिस तरह पहले डॉक्टर साहब ने फरमाया, अगर हम बिफोर पार्टीशन या आफ्टर पार्टीशन का मुकाबला करें, तकाबली मुताला करें, जी जी तो हम उस अपने लेवल तक तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन कोशिशें जारी और सारी हैं, और इसके अपने वसाइल भी अपने दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, और इसके अपने पढ़ने वाले भी बढ़ रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, मायूस को बात नहीं है। और अपने मालेकोला के अलावा और अपने कौन से इलाके हैं जहाँ पे उर्दू बोली जा रही जिस है? तरह बटाला है, बटाला के सराउंडिंग इस तरह के कुछ मरकज जिसे हम कह सकते हैं कि उर्दू के। हाँ, जलंधर में भी इस तरह के अपने ये अभी एक अपॉइंटमेंट हुई है जलंधर में भी, इसका मतलब है कादियान में है, कादिया में है। हाँ, मलेरकोटला मालेकोला के सराउंडिंग सारे अपने स्कूलों में उर्दू चल रही है, पढ़ रहे हैं बच्चे, और सैकड़ों की तादाद अपने बच्चे अपने उर्दू बड़े शौक से
پڑھ رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں. جی. تو اردو کے فروغ میں پنجاب کی خواتین کا کیا رول رہا ہے؟ ہاں دیکھیے، اب نہ صرف مردوں نے اردو ادب کے فروغ میں اپنا برابر کا حصہ ڈالا، بلکہ عورتوں نے بھی بیفور پارٹیشن بھی اب بھی جی جی تحقیق کے تعلق سے بھی، تدریس کے تعلق سے بھی، اور اپنے جہاں ادب کا تعلق ہے اس تعلق سے بھی، تخلیقی ادب کے تعلق سے بھی. کوئی ایسے کچھ نام آپ بتا سکتے ہیں جن لوگوں ہماری یونیورسٹی سے اپنے 6-7 لڑکیاں پی ایچ ڈی کر چکی ہیں. اچھا. سب سے پہلے نازنین نے کی گوپال متل پہ، جی. اور اس کے بعد اپنے کہکشاں نے کی، جی. اور افسانہ پنجاب کی جو خواتین افسانہ نگار ہیں، جی جی پھر اپنے لبنہ محترمہ نے کی، جی. اور ان کا ٹاپک تھا پنجاب کے اعزاز یافتہ شعراء حضرات. جی. اس طرح اپنے نسیم اختر نے کی ہے، اور اپنے ایسا ہے یہ سب مطلب کام ہو رہا ہے، مگر خواتین بھی اس میں اپنا رول ادا کر رہی ہیں، بلکہ برابر کا حصہ ڈال جی جی بڑی بات ہے. تو ڈاکٹر رحمان اختر صاحب، یہ بتائیے کہ پنجاب کی جو خواتین ہیں، یہ ادب اور شاعری میں ان کا کیا رول ہے؟ کیا کچھ ایسی آپ کی نظر میں خواتین ہیں جو شاعری کر رہی ہوں، جو لکھ رہی ہوں ادب؟ آج کے دور میں بھی، پہلے بھی لکھی جا رہی تھی، آج کے دور میں بھی کچھ ایسے خواتین ہیں جو شعری ادب میں اپنا حصہ ڈال رہی ہیں. ایک تو آپ کی وہ اردو اکیڈمی کی روینہ شبنم، جی جی ان کا رینو بہل ہے، آپ کی بھارتی ہے، جی 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 مہک بھارتی ہے. بہت سے نام ایسے لیے جا سکتے ہیں جو شانہ بہ شانہ جو ہے اردو کے لیے، اردو شاعری میں، اردو نثر میں، اردو فکشن میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. تو اردو کے جو فروغ میں اب موجودہ دور میں رسالے اور اخبارات کا کیا رول ہے، اور میڈیا آپ کی نظر اس میں یقیناً رہتی ہوگی، میڈیا جو الیکٹرانک میڈیا ہے یا جو ریڈیو ہے، ٹی وی چینل ہے، پنجاب میں یہ اردو کے فروغ کے لیے کیا کام کر رہے ہیں؟ دیکھیے، میں عرض کر دوں، اردو کے فروغ میں جو ہے اردو رسائل اور اخبارات کا جو ہے شروع سے ہی بڑا اہم رول رہا ہے، جی جی، جو آج بھی ہے. تو آج ہم دیکھتے ہیں پنجاب میں جو ہے پرواز ادب نکل رہا ہے، جس نے ایک اردو کا ماحول پورے پنجاب میں بنا رکھا ہے. اور اسی طرز پر کچھ جو غیر سرکاری تنظیمیں ہیں وہ بھی اپنے اردو کے اخبارات، اردو کے رسائل جرائد جو ہیں نکال رہے ہیں. ابھی حال ہی میں ایک پنچ آپ کے نام سے ملیر کوٹلہ میں ایک شائع ہونے جا رہا ہے اخبار. تو اس طرح سے کوششیں جو ہے برابر جاری ہیں. وہ تو اردو کے جو شعری مجموعے ہیں یا دوسری اردو کی کتابیں ہیں، کیا وہ بھی پبلش ہو رہی ہیں پنجاب میں؟ میں اس سلسلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تقسیم وطن کے بعد جو ایک خلا پیدا ہو گیا، تو کیونکہ اس وقت میں سمجھتا ہوں ایک وجہ یہ بھی رہی ہوگی کہ اس دور میں جو پرنٹنگ کا جو اتنا انتظام نہیں تھا، جو نئی ٹیکنالوجی آج ہمارے سامنے ہے، ڈیجیٹل پرنٹنگ ہے اور دوسری پریسز ہے، لیکن الیکٹرانک پریسز ہے. تو اس نے جو ہے کتابوں کی اشاعت میں ایک بڑی تیزی پیدا کر دی. تو 1980 کے بعد بہت سے کتابوں کی اشاعت میں جو ہے اضافہ ہوا ہے، اور میرا خیال ہے کہ جتنی 1980 کے بعد کتابیں شائع ہوئی ہیں اس سے پہلے جو 1980 پہلے تک اتنی کتابیں شائع نہیں ہوئی. تو ابھی ہمیں ابھی حال ہی میں ہمارے سامنے اس کی مثالیں سامنے آئی ہیں. ڈاکٹر اشرف نے ایک پورن سنگھ ہنر کا کلیات شائع کیا ہے، جو ان کی پورے شاعری کا سفر ہے. اچھا. تو خاکسار نے بھی ایک رام رتن مستر کا کلیات شائع کیا ہے. اور اسی طرح چند ہی دنوں میں میرا ایک اور کلیات آزاد گلاٹی جو منظر عام پر آنے والا ہے. تو اشاعت کا کام جو ہے وہ بڑے زوروں پر اور برابر چل رہا ہے. محمد جمیل صاحب، آپ کی نظر میں کچھ ایسا کام ہو جو پبلش ہو رہا ہو، اردو کی کچھ کتابیں، آپ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ میں ہیں، آپ کے نظر سے بہت سی ایسی چیزیں گزرتی ہوں گی، آپ خود کچھ ایسا کام کر رہے ہو پبلیکیشن کا؟ پرواز ہے، نہ صرف میں بلکہ جتنے بھی اپنے اردو کے شوقین ہیں، شائقین ہیں، سارے کے سارے اردو کے مختلف اپنے موضوعات لے کر کتابیں، اپنی تصنیفات اپنے اردو میں خدمات انجام دے رہے ہیں. اور اس تعلق سے اگر سبھی اپنے لوگوں کا نام لیا جائے تو لمبی فہرست ہو جائے گی.
تو جتنے بھی ریسرچ اسکالرز ہیں وہ تقریباً سب کی ایک ایک دو کتابیں آ چکی ہیں. ڈاکٹر صاحب بھی فرما رہے تھے ان کی کتابیں آ چکی ہیں. خاک صاحب نے بھی اپنے کئی کتابیں اردو ادب میں اپنے لکھی ہیں. تو اس تعلق سے پنجاب اردو فارسی اور پنجاب کے تعلق سے ابھی کتاب آئی ہے. اور اپنے ندیم صاحب ہیں وہ بھی اپنے اس طرح اپنے کتابیں انہوں نے کافی لکھی ہیں اور لکھ بھی رہے ہیں. اور انوار انصاری ہیں, ٹھیک ہے نا, اور مرحوم خالد کی فیض کی کئی کتابیں ہیں, طارق صاحب کی کئی کتابیں ہیں, بشیر مالیکولی کی اس طرح کئی کتابیں ہیں. یعنی برابر سے حصہ سارے ڈال رہے ہیں اور دن بدن بڑھوتری کر رہے ہیں اور اپنے مختلف موضوعات لے کر کتابوں کو اپنے لکھ کر اردو ادب میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. اچھا, پنجاب میں کیا ایسے کچھ مرکز ہیں اردو کے جن کا نام جو ہے کسی بڑی شخصیت پہ رکھا گیا ہو, یا کسی اہم شعرا پہ یا کسی ادبا پہ؟ ہاں, پنجاب یونیورسٹی کی طرف سے ایک اپنے مالک اللہ میں ایک ادارہ قائم کیا گیا ہے جس کو نواز شیر محمد خان انسٹیٹیوٹ آف ایڈوانس اسٹڈیز کہا جاتا ہے. اس میں ایم اے اردو, ایم اے پرشین, ڈپلوما کورسز وغیرہ. اچھا, اس کے علاوہ یونیورسٹی لیول پہ, ایم اے لیول پہ وہاں پہ پڑھائی کی جاتی ہے, ڈپلوما اور ڈگری چھوٹے کورس ہیں, سرٹیفکیٹ کورس ہیں نا, پی جی کلاسز ہیں. اچھا, 1 ایئر کورسز ہیں. اچھا, سرٹیفکیٹ سے لے کے ریسرچ پوسٹ گریجویشن تک, بلکہ اس سے آگے ہم کہیں پی ایچ ڈی تک. اچھا, پی ایچ ڈی بھی وہاں پر اویلیبل ہے, کر سکتے ہیں. اچھا, اس طرح کے ادارے اور بھی ہیں جیسے ساحل لدھیانوی ٹرسٹ ہے, ادیب انٹرنیشنل کے نام سے لدھیانہ میں ڈاکٹر کیول دھیر صاحب کا, تو وہ بھی اس سلسلے میں بہت کام کر رہے ہیں روک کے سلسلے, کیونکہ وہ وقتاً فوقتاً جو ہے سیمینار, اردو سیمینار اور مشاعرے وغیرہ انٹرنیشنل بین الاقوامی سطح پر وہ کروا رہے ہیں, جو اردو کے لیے خوش آئند بات ہے, اور اس سے اردو کو یقیناً جو ہے وہ بڑا ہی فائدہ ہوگا. اس کے علاوہ بھی پٹھانکوٹ میں دیکھیے ریور صاحب کی بزم ادب ہے, جلندر کی لوگ لکھاری ہے, مالک اللہ کی اپنے افسانہ کلب ہے, ادبی سنگم ہے, ادارہ ادب اسلامی ہے. یہ سب مل کے اردو کے فروغ میں کام کر رہے ہیں, تنظیمیں ہیں, یہ اپنے اردو کے فروغ کے لیے اپنا برابر حصہ ڈال رہی ہیں. اچھا, آپ کی ہمارے پنجاب کی بہت بڑا ادارہ ہے اردو اکیڈمی, تو پنجاب اردو اکیڈمی کیا کس طرح کی کام کر رہی ہے اردو کے فروغ میں؟ آپ کے جانکاری میں کچھ ہو تو بتائیے. اس سے پہلے تھوڑا خلا تھا, یعنی اب جو اپنے محترمہ روینا صاحبہ تشریف لائی ہیں وہاں اپنے ان کو اپنے اپائنٹمنٹ ہوئی ہے, تو ان کے آنے کے بعد مختلف موضوعات لے کر وقتاً فوقتاً اس طرح کی تقریبات ہوتی رہتی ہیں اور ہونی بھی چاہیے. اور حال ہی میں انہوں نے ایک 4 دن کا 4 روزہ جو ہے وہ جشن شاعری منایا ہے, جس میں انہوں نے تقریباً پنجاب کے 100 سے زیادہ ایسے شاعر تلاش کیے ہیں جو منظر عام پر نہیں تھے, لیکن یہ میں جہاں تک سمجھتا ہوں یہ ان کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے اور بہت اچھی کوشش ان لوگوں کو ایک کہ پلیٹ فارم دیا گیا والے جو ہیں جو ابتدا میں لکھ رہے ہیں ان کو ایک حوصلہ بھی ملا ہے اور ان کو منظر عام پر آنے کا موقع بھی ملا ہے. تو اکیڈمی آئندہ بھی ایسے پروگرام اگر کرتی رہے گی تو یقیناً اس سے اردو کا فروغ جو ہے یقیناً یہ سب چیزیں مل کے اردو کے فروغ میں اپنا حصہ ڈالتی ہیں. ہاں, چند دن پہلے بلکہ وہاں داستان گوئی پہ اپنے اچھا خاصا اپنے سیمینار ہوا ہے, تو اس کا مطلب کہ پنجاب میں موجودہ دور میں بھی کام ہو رہا ہے. بالکل. مستقبل میں آپ کو کیا دیکھتے ہیں؟ مستقبل میں بھی ایسا نہیں ہے کہ مایوس کن حالات نہیں ہیں, بلکہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا ادبا, شعرا, ٹھیک ہے نہیں, تخلیق کار, فنکار, ہر لحاظ سے ہر اپنے فیلڈ میں کام کر رہے ہیں اور مستقبل اس کا روشن ہے. پڑھنے والے دن ب دن بڑھ رہے ہیں. ہاں, جہاں کم اپنے تعداد تھی پڑھنے والوں کی, اب اپنے کافی تعداد دن ب دن بڑھ رہی ہے. تو اس سے لامحالہ پتہ چلتا ہے کہ اردو کا مستقبل ہے وہ روشن ہے. اچھا, پنجاب سرکار اور بھارت سرکار اردو کے فروغ میں کیا اپنی خدمت انجام دے رہی ہے؟ ہاں, پنجاب سرکار کی جو خدمات ہیں وہ کچھ ایسے ایوارڈ ہوں کہ لوگوں کو کہا جائے کہ آپ لکھو, جہاں کچھ اور مالی تعاون ہو کچھ؟ ہاں, پنجاب سرکار کی طرف سے جو اپنے فیلڈ میں کام کرتے ہیں, شعبے صاحبکار ایوارڈ وغیرہ نوازتے رہتے ہیں اس طرح لوگوں کو. ہاں,
اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی اس طرح کی تنظیمیں ہیں. اور ریڈیو, جہاں تک میں سمجھتا ہوں ریڈیو ٹی وی کے ذریعے بھی اردو کا فروغ ہو رہا ہے. حکومت کر رہی ہے. ادب پروگرام کے تحت جی آل انڈیا ریڈیو کے اپنے اس طرح کے پروگرام پچھلے دنوں سے بہت اچھے پروگرام آ رہے ہیں ریڈیو کے, ٹیلی ویژن کے. تو یہ سب باتیں جو ہے یہ اردو کا سرکار کی طرف سے ہے, تو مایوس ہونے کی کوئی ایسی بات نہیں ہے. اردو کا ماضی بھی تابناک تھا, حال بھی, اور اس کا مستقبل بھی جو ہے وہ روشن ہے. بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب نے ابھی ایک شعر پڑھا تھا, اردو ہے جس کا نام نہیں جانتے ہیں داغ, سارے جہاں میں دھوم ہماری جہاں کی ہے. نہیں, بہت خوبصورت شعر آپ پڑھ رہے تھے. تو ناظرین, آج ہم نے اردو کے فروغ میں جو پنجاب کا حصہ ہے اس پر گفتگو کی. آئندہ پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. آداب.